آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش تقدم تفسيره في سورة الأعراف، وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الرعد کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی گزری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے. تو استوا علی العرش کا معنی یہ ہے جیسا کہ سلف صالحین نے فرمایا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے وہ اسلم بھی ہے، احون بھی ہے، کہ اللہ نے قرآن مقدس میں یا احادیث صحیحہ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جن صفتوں کا ذکر فرمایا ہے اس کو اسی کے ظاہر پر ایمان لے آؤ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب حضور بیعت فرما رہے تھے تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے اوپر تھا، تو ہمارا ایمان ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک کھولیں گے. اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. تو یہ جتنی صفات ہیں بغیر کسی مثال کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف کے کہ اللہ عرش پہ ہیں، کیسے یہ ہم بحث نہیں کر سکتے، وہاں ہمارا عقل رسائی نہیں کر سکتا. بس کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی. تو یہی ایک طریقہ ہے جو اسلم بھی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے، اور تقریباً تمام ائمہ محدثین اور تمام ائمہ اربع یعنی فقہاء اربع کا بھی یہی ہے کہ جو آیات ہیں من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ. البتہ بعض اشاعرہ کے جانب سے آیا ہے کہ وہ تعویل کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی جو راجی اقوال ملتے ہیں انہوں نے بھی اپنے قول سے رجوع کر کے سلف کا قول اختیار کیا کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں نؤمن باللہ باسمائہ وصفاتہ من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ. اور یہ بالکل اسلم طریق ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسی لیے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے عرش پہ قرار فرمایا، استوا فرمایا، اور علا جو ہے علو کے لیے ہے، استعلاء کے لیے ہے، حتیٰ کہ محدثین کرام نے فوق العرش بھی ارشاد فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول، کہ استوا ہمارا ایمان ہے، کیفیت جو ہے ہم نہیں جانتے. حتیٰ کہ ایک موقع میں فرمایا کہ والسؤال عنہ غیر معقول، ان باتوں میں سوال کرنا جو ہے وہ بھی کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک مخلوق جو ہے وہ خالق کے بارے میں بحث کرے. بس جو اللہ نے فرما دیا علی ظاہرہ. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ يَمُرُّ كَمَا جَاءَ، جیسے قرآن میں ہے اسی طرح سمجھو، من غیر تکییف ولا تشبیہ ولا تعطیل
ولا تمثیل، اور یہی وہ مسلک ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے جس کو طحاوی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ذکر فرمایا، اور یہی مسلک جو ہے اقرب الی کتاب اللہ، اقرب الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة كقوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات مبارک جس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے، کل یجری، ہر ایک جو ہے وہ چل رہا ہے اپنے وقت معین تک، اپنے موعد معین تک۔ تو اس تسخیر کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو چاند سورج تارے پیدا کیے ہیں ان کا اپنے کام میں مشغول رہنا جو ہے یہی تسخیر ہے، کہ اللہ نے انسانوں کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا۔ کہ یہ چاند سورج سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ کوئی جانور تو فائدہ نہیں اٹھاتا نا، زیادہ فائدہ تو انسان ہی اٹھاتا ہے۔ کہ اگر سورج کی روشنی ہے تو انسان کے لیے، چاند کی چاندنی ہے تو انسان کے لیے، اسی طرح تاروں کی زینت ہے تو انسان کے لیے، اسی طرح آسمانوں کی بلندی ہے تو انسان کے لیے، اسی طرح زمین کی پستی ہے تو انسان کے لیے، اسی طرح ہوائیں ہیں، اشجار ہیں، ابحار ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے تیرے لیے پیدا کیا۔ دیکھو نا، اگر انسان کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ چیز بیکار ہو جائے، تو اللہ نے ہر چیز جو ہے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ کہ اب دیکھیں دنیا میں جانور ہیں، اب دیکھیں دنیا میں مچھلیاں ہیں، اب دیکھیں دنیا میں حشرات الارض ہیں، اب دیکھیں دنیا کے اندر کتنے قسم کے پھل ہیں، یہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح دیکھو کہ جیسے ہر آدمی اپنی ایک منزل کی طرف جا رہا ہے، جب اس کی منزل مقصود آ جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج کا جو رفتار ہے، جو مدار ہے، وہ بھی گویا کہ ایک منزل کی طرف جا رہا ہے، اور جب وہ قیامت کا وقت آئے گا ان کا سفر بھی گویا ختم ہو جائے گا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، پھر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور تارے بھی جھڑ جائیں گے، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ تبارک و تعالی سیاہ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ الشمس والقمر یقوران ویصوران، اللہ تبارک و تعالی ان کو بالکل بے نور کر دیں گے اور اس کے بعد جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اندازہ کریں کہ سورج کتنا ہم سے دور ہے لیکن اس کی تپش کا اندازہ لگائیں، تو جب اس کو پہلے جہنم کی کھولتی ہوئی آگ میں مزید ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ کیسے ہوگی؟ نعوذ باللہ منہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں، جہنم کے عذاب سے بچائیں، جہنم کے لہیب سے بچائیں، جہنم کے سموم سے بچائیں۔ تو اسی لیے یعنی پہلے وہ ایک آگ ہے، جہنم تیار ہے، لیکن اس میں جب اللہ تبارک و تعالی الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، اور کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، تو گویا یہ ہر چیز جو ہے ایک اپنا سفر کر رہی ہے اللہ کے حکم کے تابع، اور جہاں جہاں اسٹیشن آتا ہے وہی آدمی اتر جاتا۔ اب آپ دیکھیں نا، ہر مسافر گاڑی میں سفر کرتا ہے، جہاں کسی کا اسٹیشن آیا وہ اتر گیا۔ اسی طرح ہماری زندگی کا ایک پوائنٹ ہے، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو اتر گئے، دنیا سے ختم ہو گیا، اور بندے کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ کیونکہ اسی طرح ان تمام چیزوں کی ایک منزل ہے، ایک زمان ہے اور ایک مکان ہے، اس پر جب یہ پہنچیں گے تو اسی وقت پھر ان کا سفر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَقِيلَ الْمُرَادُ إِلَى مُسْتَقِرِّهِمَا وَهُوَ تَحْتَ الْعَرْشِ مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاق
لأن له قبائم وحملة يحملونه ولا يتصور هذا في الفلك المستدير وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة ولله الحمد والمنة. اب مفسر فرماتے ہیں المراد الى مستقرہما تجری لمستقر لها، تو لام بمانے الہ یعنی الہ مستقر لها، اور وہ مستقر کہاں ہے؟ وہ ہوا تحت العرش، عرش کے نیچے، مما یلی بطن الارض، گویا وہ زمین کے اندرونی جانب آخر سے، وانہما وسائر الکواکب یعنی سورج، چاند اور سارے ستارے جب وہاں پہنچتی ہیں تو عرش سے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ صحیح روایت یہ ہے لِأَن تَقُومُ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ قُبَّةً مِّمَّا يَلِي الْعَالَمُ، گویا کہ ایک قبہ ہے جو چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وَلَيْسَ بِمُحِيطٍ كَسَائِرِ الْأَفْلَاقِ، کیونکہ اس کے لیے قوائم ہیں، بنیاد ہیں، ستون ہیں، وَحَمَلَةٌ يَحْمِلُونَهُ، اور عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے جیسے فرمایا ملائکہ کی ڈپٹی ہے، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، جو عرش کو اٹھاتے ہیں، وَلَا يَتَصَوَّرُ هَذَا فِي الْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ فلک جو ہے وہ گول ہے یا مستدیر ہے، کیونکہ یہ حملۃ العرش کا اٹھانا، اسی طرح عرش کے قوائم کا ہونا، عرش کے ستون کا ہونا یہ ثابت ہے. فرماتے ہیں مما وردت وهذا واضح، اور یہ بات بالکل واضح ہے لمن تدبر، جو غور کرے، ما وردت به الآیات والاحادیث الصحیحہ، کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن کی آیات اور حدیث صحیح آئی ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. اب فرماتے ہیں ذکر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت. فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اکثر آیات میں اللہ نے سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے بنسبت، حالانکہ باقی بھی کواکب ہیں، حالانکہ سیارات ہیں، سیارات متحرکہ بھی ہیں اور سیارات ثوابت بھی ہیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ باقی تاروں میں یہ زیادہ اشرف ہیں، یہ زیادہ بڑے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ جو ہے، رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر لو. تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ چہرہ کر لو باقی بدن نہ کرو، لیکن چونکہ چہرہ اشرف ہے تو جب ہم چہرہ کعبے کی طرف کریں گے تو گویا سارا بدن کعبے کی طرف ہوگا. تو اسی لیے سورج اور چاند جو ہے جو کہ وہ باقی ستاروں سے، باقی کواکب سے زیادہ روشن ہیں، زیادہ شان والے ہیں، اس لیے اللہ ان کا ذکر فرما دیتے. تو جب سورج چاند کا ذکر آ گیا تو باقی تاروں کا ذکر بھی خود بخود آ گیا. اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَالصَّقَلِ عَادِي فَلَنْ يَدْخُلْ فِي التَّصْوِيرِ سَائِرُ الْكَوَاكِبِ ذِيكَ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى. تو جس خدا بندے قدوس نے سورج چاند کو مسخر کیا ہے، جب وہ ان کی تسخیر پہ قادر ہے تو باقی چھوٹے تاروں کی تسخیر پہ بھی بطریق اولا و احرا قادر ہے. اس لیے فرماتی ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے فرمایا سورج چاند کو ہرگز سجدہ نہ کرو، اور بعض علماء نے فرمایا یہ اشارہ ہے کہ کسی بھی چمکتی ہوئی چیز کو سجدہ نہ کرو، کسی بھی ظاہری نفع پہنچانے والے، اب سورج چاند کتنا نفع پہنچا رہے لیکن وہ بھی سجدے کے قابل نہیں، کتنی بلندی ہوئے ہیں وہ بھی سجدے کے قابل نہیں، کتنی نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ بھی سجدے کے قابل نہیں. تو جب یہ سجدے کے قابل نہیں تو پھر بندہ کیسے سجدے کے قابل ہے؟ کوئی زندہ یا مردہ کیسے سجدے کے قابل ہے؟ جو سارے عالم کو نور پھیلائے وہ بھی سجدے کے قابل نہیں، لیکن جو اپنے غرفے کو، اپنے حجرے کو بھی نور اور روشنی نہ دے سکے وہ سجدے کے کیسے قابل ہے؟ اس لیے فرمایا وَلَا تُسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، ہرگز سجدہ نہ کرو نہ سورج کو نہ چاند کو. کس کو سجدہ کرو؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس ذات پاک کو سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. مَا أَنَّهُ كَسَّرَّهَا بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب اللہ نے اسی کے حکم سے دست مسخر ہیں، اسی کے حکم سے اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا خبردار لہ الخلق والامر، جس کی مخلوق ہے حکم بھی اسی کا ہوگا، مخلوق اللہ کی ہے حکم لوگوں کا چلے گا، یہ کو بات ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ، پاک ذات ہے اس کی، ہمیشہ برکت والی، ہمیشہ ثابت دائم قائم، رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ فرمایا یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ایوز الآیات والدلالات الدالة أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن میں دلائل کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ ہر چیز دلالت کر رہی، چاند پہ نظر ڈالو، سورج پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، ایک چیونٹی پہ بھی نظر ڈالو تو اللہ پہ دلالت کرو۔ اسی لیے امام راضی فرماتے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں جن کی تفسیر بھی ہے ماشاءاللہ، اور وہ معقولیات میں تو ان کا ایک مقام تھا، یعنی اللہ نے ان کو بڑا عقل عطا فرمایا تھا، ان کے مسائل عقلیات کے وہ امام تھے۔ ایک دن ان کو خیال آ گیا کہ یار چلو ہم نے تو اتنا مطالعہ کیا ہے اور پڑھے ہیں اور اللہ کی توحید کو سمجھا ہے، یہ بیچارے جاہل لوگ جو ہیں ان کو کیا پتا ہوگا مسئلہ توحید کا۔ تو سڑک پہ جاتے جاتے خیال آ گیا، دیکھا تو ایک بدو آ رہا ہے اور ایک اونٹنی کی مہار کندھے پہ ہے اور گنگناتا ہوا اپنا مست چلا رہا ہے اور پیچھے اونٹ آ رہے ہیں اور آگے جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو روکا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو مسلمان ہو۔ ماشاءاللہ خوش ہوئے، پر میں اچھا خدا کو مانتے ہو؟ خدا ہے؟ وہ عقل والے تھے، سوال عقلی کرتے تھے اکثر، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ خدا کو جو مانتے ہو تمہارا خدا ہے؟ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تمہارے خدا کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ہے؟ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس نے بڑے غور سے اور بڑے غصے سے مجھے دیکھا اور الٹا مجھ سے کہنے لگا کہ او مولوی صاحب عقل ہے ٹھکانے؟ میں حیران ہو گیا، کیا کہہ رہا؟ مجھے کہتا ہے کہ میرا عقل ٹھکانے ہے؟ تو میں نے کہا ہاں تم بتاؤ خدا پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ اور کہا یار مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے، پتہ نہیں عقل تمہارا کیا ہے، چڑھ گیا ہے کوئی۔ یہ دیکھو ایک چھوٹے سا یعنی بارہ عربی میں کہتے ہیں جو یعنی اونٹ کی لید، یہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اونٹ کی لید ہے۔ اس نے کہا یہ لید جو ہے اس کو دیکھ کے آدمی اونٹ بھی دلالت کر رہی ہے کہ یہ میں اونٹ کی لید ہے، اور یہ کہ ریوڑی ہے دلالت کر رہی ہے نہیں یہ بکریوں کا لید ہے، یہ گائے کا لید ہے۔ تو 12 تدل علی البعیر، ایک 12 دلالت کرتی ہے بعیر پہ، یہ سارا عالم جو ہے میرے خدا پہ دلالت نہیں کرتا؟ بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، عقل کرو۔ تو راضی کہتے ہیں میں نے خدا کا بڑا شکر کیا، میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ واقعی تو نے اپنی توحید کی سب کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ کوئی بدقسمت ہے اور پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کا تو کوئی عقل نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے، ورنہ توحید تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک اندھے کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اور راضی فرماتے ہیں کہ بڑا میں خوش ہوا، وہ کہتے ہیں پھر ایک دن مجھے جاتے جاتے پھر خیال آ گیا، میں نے کہا ایک اور سے بھی پوچھو یہ کیا کہتا ہے؟ وہ ایک اور مجھے جاہل ٹکر گیا، کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم خدا کو مانتے ہو؟ تو کہا بالکل۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ہے؟ اس نے کہا بھی بتا دو، ڈنڈا پکڑا ہاتھ میں اور میں آگے اور میرے پیچھے۔ میں نے کہا یہ کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا بڑے آگے خدا کے نام پہ دلیل مانگنے والا، اور اللہ ہے، بندے کا کیا کام ہے دلیلیں دیتا پھرے؟ تو میں نے کہا بابا ٹھیک ہے تمہاری دلیل یہ ڈنڈے والی بڑی مضبوط ہے، یہ دلیل تو ہم مولویوں کے پاس ہی نہیں۔ اس نے کہا خدا کا شکر کرو بھاگ گئے ورنہ میں سر پھاڑ دیتا۔ خدا کے بارے میں پوچھتے ہو، بندے ہو کر، مخلوق ہو کر، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم خدا پہ دلائل مانگو؟
کہتے ہیں، میں نے کہا اس کی دلیل بالکل پکی کہ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. یہ ساری دنیا بغیر اس کے پیدا ہوگی. تمہارا ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک میاں بیوی ہو، نکاح ہو، ملے. یہ سارا عالم بغیر خدا کے پیدا ہو گیا ہے. تو دلیل ہے، اس لیے اللہ فرما دے ہم نے تو کھول کھول کے دلائل دیے ہیں، لیکن اگر تم محروم ہو تو تمہاری قسمت ہے. ایسے فرماتی ہوں یفصل الآیات، کھول کھول کے تفصیل سے، یعنی یوضح اللہ آیات والدلالات، ہم نے ہر چیز کے دلائل نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں. الدالۃ، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں انہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. اور اس کے بعد وَأَنَّهُ يُعِيدُ الْخَلْقَ إِذَا شَاءَ كَمَا بَدَأَهُ، اور وہ اس بات پہ قادر ہے، اس خلق مخلوق کو بنانے والا جب بنانے پہ قادر ہے، مٹانے پہ بھی قادر ہے، اور مٹانے کے بعد دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے. تو جب نے اب آسمان بنا دیے ہیں تو کوئی میٹیریل تو نہیں اکٹھا کیا نا کہ لوہا لے آؤ اور فلاں لے آؤ اور سیمنٹ لے آؤ اور لیبر کو بلاؤ اور مزدوروں کو بلاؤ آسمان بنانا ہے. وہاں تو صرف اتنی دیر تھی کہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو اپنے اوپر قیاس نہ کر کے ایک مکان کی چھت بنانی ہو تو تمہیں سیمنٹ بھی چاہیے، تمہیں لوہا بھی چاہیے، مزدور بھی چاہیے، کاریگر بھی چاہیے، نظام بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے. لیکن میرا کام تو یہ ہے کہ بس ارادہ کیا، حکم کیا، وہ چیز تیار ہو گئی. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد فنفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اب مفسر فرماتے ہیں اما ذکر تعالی العالم العلوی شرع فی ذکر قدرتی و حکمتہ و احکامہ للعالم السفلی فقال. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمانوں کا ذکر کیا، سورج چاند کا ذکر کیا، وہ عالم علوی ہے. اچھا اب اگر کوئی آدمی عالم علوی کی باریکیوں کو نہ سمجھ سکے تو اب اللہ نے عالم سفلی میں اپنی توحید کے دلائل دیے کہ میرے بندے اگر تو آسمان میں سورج کے چاند کے نظام کو نہیں سمجھ سکتا تو زمین میں نظر ڈال، جس پہ تو زندہ ہے، جس پہ تو رہتا ہے، جس پہ تو زندگی گزارتا ہے، گھر بنا، اسی پہ غور کر لے کہ زمین کس نے بچھائی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عالم سفلی کا ذکر فرمایا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے. کس نے بنایا؟ کیا کوئی دنیا میں ایمان سے کہیں آج تک کوئی آدمی ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ زمین، یہ ساری زمین جو ہے وہ تو اللہ نے بنائی ہے لیکن ایک شہر کی زمین میں نے بھی بنائی ہے؟ آج تک کوئی ایسا بے وقوف پیدا ہوا ہے؟ آج تک دنیا میں کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کوئی انسان، کوئی جن کسی نے دعویٰ کیا کہ جناب یہ زمین میں نے بنائی ہے؟ ہر بندہ اپنی قبر کی زمین کا بھی محتاج کہ مل جائے تو مل جائے اور نہ ملے تو اللہ کی مرضی. اگر وہ لاش اٹھا کے پھینک دیں کیا کریں؟ بادشاہوں کو نہ ملی. بہادر شاہ ظفر اسی لیے روتے چلے گئے نا کہ 2 گز زمین بھی نہ مل سکی. یعنی اپنے اس ملک میں جس ملک کا بادشاہ ہے وہاں دفن ہونے کے لیے زمین نہیں ملی، قبر کی دشمن اٹھا کے لے گئے اور دوسرے ملک میں جا کے پھینک. اس لیے اللہ نے فرمایا اسی زمین پہ غور کرو یہ کس نے بچھایا ہے. اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات جس. اور کہیں فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، دیکھو کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بنایا ہے بچھونا. اور پھر فرماتے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، ہم نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی ہے. اور کہیں فرماتے ہیں ہم نے زمین کو تیرے لیے تابع کر دیا ہے. تو
تو زمین پہ چلتا ہے، تو زمین پہ ہل چلاتا ہے، تو زمین کا سینہ چیرتا ہے، تو زمین میں گڑھے کھود کھود کے اپنے مکانوں کی بنیادیں رکھتا ہے، لیکن میری مخلوق نے کبھی انکار نہیں کیا۔ تو کیسا بندہ ہے کہ میری عبادت سے انکار کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کبھی غور تو کرنا کہ اس زمین میں تو نے پانی تک لے جاتے ہو جی، بنیاد مضبوط ہو، بڑا اونچا گھر بنانا ہے، اس کے سینے میں لوہے کی سلاخیں گاڑ رہے ہو، لیکن میری زمین نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ تو کیسا بندہ ہے کہ ساری نعمتیں کھانے کے بعد غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، غیر اللہ کے نعرے لگاتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز بناتا ہے؟ کیسے بندے ہو تم؟ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَإِذَا جَعَلَهَا مُتَّسِعَةً مُمْتَدَّةً فِي الطُّولِ وَالْأَرْضِ، کیسے زمین کو لمبا بنایا، کیسے ارض میں چوڑا بنایا۔ وَأَرْسَاهَا بِجِبَالٍ رَاسِيَاتٍ شَامِخَاتٍ، اور کیسے ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے ہیں کہ زمین ہلے نہیں۔ اگر زمین ہلے گی تو میرے بندے کو چین کیسے آئے گا؟ یہ بیچارہ کیسے سوئے گا؟ تو رات کو زمین ہلتی ہے تو کون نیند کرے گا؟ دیکھا نہیں کہ ذرا سا زلزلہ آئے تو سارے زبان مکان ہل جاتے ہیں۔ اگر زمین ہلے تو تیری بلڈنگیں کدھر جائیں، تیرا آرام کدھر جائے، تیرا قرار کدھر جائے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے زمین کو پھر جما دیا، اور جمانے کے لیے میخیں لگا دی، اور میخیں کیسے لگائی کہ پہاڑ جو ہیں یہ میخیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے اس میں لگا دیا ہے۔ وَأَجْرَى فِيهَا الْأَنْهَارَ وَالْجَدَاوِرَ وَالْعُيُونَ لِيَسْقَىٰ مَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور زمین میں ہم نے نہریں جاری کر دی ہیں کہ تیرے پانی کے لیے کیسے انتظام کیا کہ کبھی کبھی تو ہم نے پہاڑوں پہ بحر منجمد بنا دیے، برف جما دی کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور گلیشیئر ہیں، برف جمی ہوئی ہے۔ کیسے انتظام کیا کہ نہ تو اس میں کوئی گندگی پڑ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، پہاڑوں پہ برف جمی ہوئی ہے، ضرورت کے مطابق پگھلتی ہے اور نہریں بہتی ہیں۔ اور فرمایا پھر ان کے عروق سے زمین کے اندر پانی جمع جاتا ہے تاکہ میرے بندے کو ضرورت ہو تو کنواں کھود کے نکال لیتا ہے۔ کچھ زمین کے نیچے ہم نے پانی محفوظ کر دیا، کچھ پہاڑوں کے اوپر محفوظ کر دیا، اور جب کمی ہوتی ہے تو بادلوں کو حکم دیتے ہیں پانی برسا کے ذرا لیول ٹھیک کر دو، میرا بندہ پیاسا نہ مر جائے۔ تو فرمایا سارا انتظام کس نے کیا؟ ذرا اس پہ غور تو کرو۔ اب یہ تو نہ کرو نا کہ روٹی بھی خدا کی کھاؤ، پانی بھی خدا کا پیو، اور ڈکار دینے کے بعد کہو یا دستگیر مدد فرما، اور اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں کہ روٹی اللہ کی کھانی ہے، زمین اللہ پہ رہنا، اور یا علی مشکل کشا۔ تو علی ہماری مشکل حل کرے، پر علی کی مشکل کس نے حل کی؟ اللہ کے بندو، جس کو خود مشکلیں پڑیں وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ ایک طرف کہتے ہو خلافت چھن گئی، دوسری طرف کہتے ہو ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، تیسری طرف کہتے ہو خود حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان کو اتنی مشکلیں خود پڑی، وہ اپنی نہ حل کر سکے تو ہماری حل کیسے کریں گے؟ ہمارے لیے کیسے مشکل کشا ہو گئے؟ جو اپنے بیٹوں کو ظلم سے نہ بچا سکے، قتل سے نہ بچا سکے، وہ ہمارے کشتی لڑنے والوں کی مدد کے لیے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا پہلوان پکارتے بھی ان کو اس وقت ہیں جب کپڑے اتار کے کھڑے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا مانگو خدا عقل دے۔ اللہ وجہ یاد رکھو، جب آدمی توحید چھوڑتا ہے نا پاگل ہو جاتا، اللہ عقل چھین لے، پھر اس کو کوئی مسئلہ بے وقوف کو سمجھ ہی نہیں آتا، جو مرضی آئے دل لگا لو نا جی، مشرک کو بات سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو عقل چھن جاتا ہے۔ جب عقل ہی نہ رہے تو بے وقوف کو کیا سمجھاؤ گے؟ اب ایک آدمی بے وقوف ہو، اس کو تم سارا دن سمجھاتے رہو کہ بھائی طواف کے 7 چکر ہیں، وہ کہیں جناب یہ چکر یوں تو ہیں لیکن یوں کیوں نہیں؟ سمجھاؤ جی اب اس کو۔ اچھا وہ کہیں جناب یہ 7 ہی کیوں ضروری ہیں، آخر یہ 6 کیوں نہیں؟ اور 7 کے بجائے جناب یہ 8 کیوں نہیں؟ اور خود 11 ہوتے تو 11ویں بھی ثابت ہو جاتی 7۔ 2 فائدے ہو جاتے مسئلے کے، ایک تو چکر بڑھ جاتے، ایک پیر صاحب کی 11ویں بھی نکل آتی۔
انا للہ و انا الیہ۔ اور اس کو کیا سمجھائیں گے جناب، آپ مجھے بتلائیں۔ وہ کہتے ہیں جی آسمان 7 ہیں، تو اللہ میں نے 7 کیوں بنائے ہیں، 8 کیوں نہیں؟ اور اس کا کوئی دنیا میں علاج ہے؟ اللہ اکبر، بس دعا کرو اللہ راضی رہے، بس اللہ راضی رہے، اللہ دعا کرو اللہ سب پہ راضی رہے۔ یا اللہ ہر مسلمان پہ راضی ہو جا، ہر گھر میں پڑھنے والے پہ راضی ہو جا، اور میرا مولا ہر بندے کو اپنی توحید کا سپاہی بنا دے اور محمد مدنی کا فدائی بنا دے، صحابہ اور اہل بیت کا شہدائی بنا دے، اولیاء اللہ علماء و فقہاء کا غلام بنا دے، ہمیں ادب نصیب فرما، گستاخیوں سے بے ادبیوں سے محفوظ فرما۔ دعا کیا کرو، بس ہمارا حال پتلا ہے، دعا سے گاڑی شاید چل جائے۔ اب پیٹرول شٹرول تو لگتا ہے لگاؤ، اور دھکا ہے دعا کا، دعا کا دھکا لگ گیا تو گاڑی کچھ نہ کچھ چل پڑے، اور یہ بھی رہ گیا تو پھر کام ختم ہے، پیٹرول شیٹرول ختم ہو گیا، نہ ایمان بچا نہ عمل بچا۔ یعنی سچی بات ہے، میں تو کبھی کبھی غور کرتا ہوں، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہیں، اگر وہ چاہیں اور حضور کے صحابہ کو آج زندہ کر دیں، اور حضور کے صحابہ جب زندہ ہو کے ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں گے کم از کم یہ مسلمان تو نہیں ہے، پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں، کم از کم یعنی وہ ہمیں دیکھنے کے بعد مسلمان ہی نہیں سمجھے، کہیں گے یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ مشرکین مکہ نے تو ایک حب اللات عزا بنایا تھا، زیادہ سے زیادہ پورے کعبے میں 360 بت تھے، اور ہم نے تو ہر صوبے میں 360 بنائے ہوئے ہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ ہر صوبے میں 360 موجود ہیں۔ وہ بتوں کا نام لیتے تھے، ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، وہ بت بھی تو کسی بزرگ کے تھے نا، وہ پتھر تھوڑا تھا، پتھر کو پوجنا ہوتا تو پہاڑوں کو جا کے نہ پوجتے، پاگل ہو گئے تھے کہ چھوٹے سے پتھر کو پوجے اور پہاڑ کو نہ پوجے۔ اگر انہوں نے پتھروں کو پوجنا ہوتا تو پھر پہاڑوں کی پوجا کرتے، اگر انہوں نے لکڑی کو پوجنا ہوتا تو بڑے بڑے درختوں کی پوجا کرتے۔ اصل میں وہ شکل بناتے تھے بزرگوں کی، ان کی پوجا کرتے تھے تاکہ جب ہم ان کی پوجا کریں گے تو بزرگ راضی ہوگا، اور جب بزرگ راضی ہوگا تو اللہ میاں کو کہہ دے گا بس ہمارا کام ہو جائے۔ جیسے آدمی اپنے محبوب کی تصویر جیب میں رکھتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھی جب اس کو پتہ لگے یار اتنا پیار ہے کہ ہر وقت تصویر میری جیب میں ہے تو وہ پیار کرے گا تو کام بڑھے گا۔ وہ اسی لیے یہ بزرگوں کی تصویریں ہیں، یہ بزرگوں کے علامات ہیں، بت ہیں، ان کی جیسے ممی بنا کے رکھتے ہیں نا جی، آپ جائیں مادام تساؤ میں تو ہر لیڈر کی ممی کھڑی، معلوم ہوگا وہ خود کھڑا ہوا ہے، تو یہ اصل میں وہ بات ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، لکڑی پاگل ہو گئے تھے، لکڑی کی پوجا کرتے، کوئی آدمی لکڑی کی بھی پوجا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو خدا سمجھے کو عقل ہے؟ اتنا پاگل تھے؟ ایسے بیوقوف تھوڑے تھے کہ اپنے ہاتھ سے خدا بناتے تھے، بندہ خدا بنا رہا ہے۔ مانا یہ تھا وہ ان کے بزرگوں کی تصویر تھی کہ جب ہم اس تصویر کی عبادت کریں گے تصویر والا پیر راضی ہوگا، جب راضی ہوگا بس اللہ میاں کو کہہ دے گا، ان کی موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے کیسے پہاڑ بچھائے ہیں، بجبال راسیات، بڑے مضبوط پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، اور پھر ہم نے اس میں نہریں بنائی، اس میں جداول یعنی چھوٹی چھوٹی نہریں اور چشمے جاری کیے، اس کا ما جعل فیہا من الثمرات المختلفۃ الالوان، اور پھر اس پانی سے ہم نے دیکھیں کہ کیسے کیسے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، شکلیں بھی الگ ہیں، ذائقہ بھی الگ ہے، خوشبوئیں بھی الگ ہیں، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن نکلنے والے پھل الگ ہیں۔ من کل زوجین اثنین، علماء نے فرمایا زوجین کا کیا معنی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ دو دو قسم کی، کیا بنا، میٹھا بنایا تو کھٹا بھی بنایا، اسی طرح ہر چیز جو ہے ہم نے وہ دو قسم، بعض علماء فرماتے ہیں نہیں ہر چیز میں نر اور مادہ پیدا کیا ہے، کہ انسانوں میں جیسے نر اور مادہ حیوانوں میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح پھلوں میں بھی ہے، حتیٰ کہ بعض کتب میں آتا ہے کہ جیسے کھجور ہے تو آپ نے دیکھا اس میں بھی مادہ اور نر ہے،
تعبیر کرتے ہیں نا، نر کا بور لے کے مادہ میں ڈالتے ہیں، یا جیسے آپ دیکھیں پپیتا ہے، کھجور ہے، اسی طرح آپ پھول دیکھیں ان میں بھی ہے، رات کی رانی ہے تو مقابلے پہ دن کا راجا بھی ہے، تو ہر چیز میں اللہ نے نر و مادہ پیدا کیے ہیں۔ وَمِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور فرمایا میری قدرت کا کمال دیکھو کہ دن پہ میں رات کو چڑھا کے رات بنا دیتا ہوں، اندھیرا ہو گیا، اور پھر دن کو رات پہ چڑھا کے روشن کر دیتا ہوں۔ یغشی اللیل النہار جعل کل منہما یطلب الآخر طلبا حثیثا، بڑی دقت کے ساتھ رات دن کے پیچھے چل رہی ہے، دن رات کے پیچھے چل رہا ہے۔ فإذا ذهب هذا غشي وهذا، رات ختم ہوگی تو دن آ جائے گا، دن ختم ہوگی تو رات آ جائے گی۔ فإذا انقضى هذا جعل الآخر فينصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان۔ اللہ تبارک و تعالی وقت پہ بھی تسخیر اور تقدیر فرماتی ہیں، تدبیر فرماتی ہیں، جیسے اللہ زمان و مکان میں تدبیر فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اے فی آلاء اللہ وحکمہ ودلائلہ، اللہ نے فرمایا میری ان ہر چیز میں نشانیاں ہیں، لیکن ان قوموں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں غور کرتے ہیں، اللہ کے دلائل میں فکر کرتے ہیں، اللہ کی حکمتوں میں فکر۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھو زمین جس پہ تم رہتے ہو کیسے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں، ایک جگہ زمین آباد ہے، دوسری جگہ برباد ہے، کہیں زمین ریتلی ہے، کہیں زمین پہاڑی ہے، کہیں زمین سخت ہے، کہیں زمین نرم ہے، کہیں زمین کھیتی کے قابل ہے اور کہیں زمین کھیتی کے قابل نہیں، حالانکہ زمین کے ساتھ ملا ہوا ٹکڑا ہے، قسمیں الگ الگ ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ۔ فرمایا فی الارض کی تم جاورات رات جاورباد و آباد، دیکھو آپ نے زمین کے ٹکڑے کیسے ملائے ہیں، وَأَنَّ هَذِهِ طَيِّبَةٌ طَيِّبَةٌ يَنفَعُ النَّاسَ، لیکن ملے ہونے کے باوجود دیکھو یہ زمین کتنی اعلیٰ ہے، لوگوں کے لیے کھیتیاں نکلتی ہیں۔ وَهَذِهِ سَبَخَةٌ مَالِحَةٌ، اور یہ ٹکڑا جو ہے کلر والا، شور والا، نمک والا، جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وَلَا تَنبُتُ شَيْئًا هَكَذَا رَوَى الْبَاسِ بْنُ بِجَارِ سعید بن جبیر وَالضَّحَاكُ وغیرہ واحد فی آیت اختلاف الوان بقائل الارض، اللہ نے فرمایا میرے بندے زمین پہ غور کر کے میں نے اس زمین میں کتنی قسمیں بنائی ہیں، بعض زمین جو ہے دیکھو سرخ ہے، بعض زمین جو ہے دیکھو سفید ہے، بعض زمین جو ہے دیکھو آباد ہے، بعض زمین ہے دیکھو کلر والی، شور والی، نمک والی، برباد ہے، یہ ساری قسمیں میری خدا کو فی اختلاف الوان بقائل الارض فہذہ تربۃ حمراء، یہ دیکھو کہ زمین جو ہے سرخ ہے، وَهَذِهِ بَيْضَاء وَهَذِهِ صَفْرَاء وَهَذِهِ سَوْدَاء، یہ دیکھو کہیں زمین کا وجود جو ہے وہ پیلا ہے اور کہیں زمین دیکھو تو سیاہ ہے، وَهَذِهِ مُحَجَّرَةٌ وَهَذِهِ سَهْلَةٌ، اور کہیں دیکھو تو زمین پتھریلی ہے اور کہیں دیکھو تو زمین نرم ہے، وَهَذِهِ مَرْمَلَةٌ، اور کہیں زمین جو ہے ذات رمال، ریتلی زمین، ریت والی، وَهَذِهِ سَمَيْكَةٌ، اور کہیں دیکھو تو زمین کے اندر جو ہے وہ آبادی، زمین کے اندر روئیدگی والی یا غیر روئیدگی والی، سَمَيْكَةٌ سَمَقُهَا وَهَذِهِ رَقِيقَةٌ باریک نرم، وَالْكُلُّ مُتَجَاوِرَاتٌ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وَهَذِهِ بِصِفَّتِهَا وَهَذِهِ بِصِفَّتِهَا الْأُخْرَى، یہ دیکھو زمین کی اپنی صفتیں ہیں، یہ دیکھو زمین کی اپنی صفتیں ہیں، فَهَذَا كُلُّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ۔ اللہ فرماتے اسی زمین پہ غور کر تو تمہیں سمجھ آ جائے، یہ دلیل کر رہی ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ کہ دیکھو کیسا نظام، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، کھیتیاں الگ ہیں، اچھا ایک ہی زمین ہے ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں جناب دیکھو تو ماشاءاللہ آبادی ہے اور یہاں دیکھو تو بربادی ہے، یہاں دیکھو زمین سفید ہے، یہاں دیکھو سیاہ ہے، کہیں دیکھو پتھریلی ہے، کہیں دیکھو ریتیلی ہے،
کہیں دیکھو نمکین ہے کلر والی شور والی، کہیں دیکھو زمین بالکل ایسے پھٹی پڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پہ غور کرو کہ ان کے بنانے والا کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس میں یہ صفتیں رکھنے والا کون ہے، اور اس کو اس حالت میں لانے والا کون ہے، زمین کو مردہ کرنے والا کون ہے، اور مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے۔ جب آپ ان آیات پہ غور کریں گے تو لازماً اقرار کرنا پڑے گا کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ولا رب سوا، اور کوئی نہیں تربیت دینے والا پالنے والا اس کے سوا۔ فرمایا وجنات من اعناب وزرع ونخیل، فرمایا دیکھو باغ، زمین میں نے کیسے کیسے باغات لگا دی ہیں، اور دیکھو کہ زمین کے اندر میں نے کیسے کیسے زراعت پیدا کر دی ہے، کھیت لہلہا رہے ہیں، گندم کے کھیت، باجرے کے کھیت، مکئی کے کھیت، چاولوں کے کھیت کے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دیکھو میں نے کیسی کھجوریں بنائی ہیں، وہ لمبی لمبی کھجوریں، پھر چھوٹی چھوٹی کھجوریں، اچھا بعض کھجوریں ایسی بالکل چھوٹی تھی ہیں لیکن جناب وہ پھلوں سے لدی پڑی ہیں، اور بعض کھجوریں 6 فٹ 8 فٹ 12 فٹ لمبی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں، اور بعض کھجوریں ٹنڈ منڈ کھڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا ونخیل یعتمن تکونات جنات فیکون فزرع ونخیل مرفوعین ویعتمن یکون مات العناب یکون مجورا ولہذا بقال بكل منهما طائفة ونخیل رفع کے ساتھ عطف کس پہ ہوگا؟ وجنات ونخیل، اور بعد میں فرمایا ونخیل تو پھر اس کا عطف ہوگا من اعناب، اس پر عطف ہوگا، دونوں جائز، صنوان وغیر صنوان۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ درخت دیکھو کیسے میں نے بنائے ہیں کہ ایک درخت سے تنہ ایک ہے، آگے جا کے 2 ٹکڑے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ہی ٹکڑا ہے۔ فرمایا پانی تو ایک ہے لیکن جو ہم نے درخت پیدا کیے ہیں نیچے سے تنہ ایک ہے، اوپر جا کے 2 ہو جاتے ہیں، کہیں جا کے 3 ہو جاتے ہیں، اور بعد وہ نہیں سیدھا ایک ہی رہتا ہے، وہ 2 نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک۔ اور دیکھو کہ کھجور کی ایک گٹھلی کتنی بڑی ہے، اتنی سی گٹھلی ہے، زمین میں دبا دو اسی سے کھجور نکل آتی ہے، اتنی لمبی چوڑی کھجور پیدا، یہ کون پیدا کرنے والا؟ کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ، اگر نہ سمجھنا چاہو تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں صنوان وغیر صنوان۔ الصنوان کیا معنی؟ والاصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك غير سواء كان اصل واحد كسائر الاشجار ومنه سمي اما الرجل السن وہ ابھی بعض ہوتے ہیں ان کا یعنی تنا ایک، بعض ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں، كما جاء في الصحيح ان رسول الله قال لعمر رضي الله تعالى عنه اما شعرت ان اما الرجل السن وہ ابھی، حضور نے حضرت عمر سے فرمایا تھا عمر کیا تم نے غور نہیں کیا کہ چچا جو ہے وہ بھی باپ کی جگہ ہے، کیونکہ آخر وہ بھی تو باپ کا بھائی ہے نا، تو اصل تو ایک ہوا نا، بنیاد تو ایک ہوئی نا، جب اصل ایک ہے تو چاچے کا بھی وہی مقام ہے جو باپ کا مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا ہے کہ چاچے کو بھی وہی احترام دیا جائے گا جو آدمی اپنے والد کو احترام دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتی صنوان وقال سفیان الثوری وشعبۃ بن اسحاق بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنوان نخلا فی اصل واحد، آپ نے فرمایا صنوان کہتے ہیں جو کھجوریں ایک ہی اصل بنیاد، وغیر الصنوان المتفرقات یعنی جو الگ الگ ہیں۔ وقال بعض مجاوزات کا طالب الرحمن زید بن اصل غیر واحد یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر کہ یہ کھجوروں کا باغ ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن کھجوروں کی قسمیں ہیں، کہیں اجوا ہے، کہیں برنی ہے، کہیں سخاوی ہے، کہیں خلاص ہے، کہیں سکری ہے، انواع من التمور ہے، ہر کسی کا ذائقہ الگ ہے، لطف الگ ہے، لذت الگ ہے، شکل الگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا اب بھی مدینہ منورہ میں جائے نا ماشاء ایک ہی باغ میں آپ دیکھیں گے کہ اجوا بھی ہے، برنی بھی ہے، کلمہ بھی ہے، سخاوی بھی ہے، سفاری بھی ہے، برحی بھی ہے، اور اسی طریقے سے سکری بھی ہے۔ سکری کے کئی انواع ہیں، یعنی علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً 360 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں عرب میں کھجوروں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اچھا دیکھو خدا کی شان، ایک ہی کھجور ہے 10 ریال کلو،
اچھا ایک ہی کھجور ہے 150 ریال کلو، ایک ہی کھجور ہے 250 ریال کلو۔ اچھا بعض کھجوریں ایسی ہیں یہ ٹن کا ہوتا ہے 10 کلو کا، 2000 سے کم کا نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ نے اکثر اچھا خدا کی قدرت ہے، جیسے روتانا ہے، اچھا اس کو دیکھو کہ آپ نے جیسے رکھا ہے نا پورا سال رکھی رہے اپنا فریزر میں، جب نکالو گے اسی طرح ہوگی، نہ تو پکے گی نہ خراب ہوگی، نہ پوری کھجور جیسے رکھی تھی اسی نے۔ اچھا دوسری کھجوروں کو رکھو 1 مہینے کے بعد پک جائیں گی، تیسری کھجور کو رکھو 1 مہینے کے بعد سیاہ ہو جائیں گی، رنگ ہی بدل جائے گا، شکل ہی بدل جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت ہے۔ تو اسی پہ غور کر لو، اور اس کے بعد بھی خدا کو نہ مانو تو کوئی علاج ہے؟ یعنی ٹھنڈے دل سے سوچو، ایمان سے کہو، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں کس نے پیدا کیا؟ ہاں جی، یہ جو کھیتیاں اگتی ہیں کس نے پیدا کی؟ پانی، ہوا، روٹی، پھل کس نے بنائے؟ اور یہ سارا کچھ کھا کے اور پھر کہیں داتا مہربانی فرما، تیرے در تو خالی نہیں جانا بچڑا سوا۔ اللہ فرماتا ہے ابھی اس سے بڑا بے حیا بندہ دنیا میں کوئی، کھاتا میرا ہے مانگتا دوسروں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بد ہیں، کہ کتا بھی مالک کو پہچانتا ہے اور یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ قرآن کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بندے ہیں ہی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گندے ہیں، یہ میری توحید کو نہیں پہچانتے۔ ایک بلی ہے وہ بھی گھر پہچانتی ہے، کتا ہے وہ بھی مالک کو پہچانتا ہے، 4 دن آپ کبوتروں کو دانہ ڈالیں وہ بھی دوسرے دن آ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ تم اتنے ہو کہ تم اپنے خدا کو نہیں پہچانتے ہو، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی درختوں پہ سجدہ، کبھی تاروں کو سجدہ، کبھی چاند کو سجدہ، کبھی سورج کو سجدہ، کبھی ہاتھ دیکھنے والے کے آگے بیٹھے ہیں، جی مہربانی کریں جی قسمت کا حال بتاؤ، وہ اپنی بدقسمتی کو رو رہا ہے، بدبخت تمہاری قسمت کا حال بتائے گا، اپنی قسمت کیوں نہیں بنا لیتا؟ او جی مہربانی کرو جی میرا ستارہ بتاؤ، ستارہ میرا جی آج کل بڑا گردش، اس بدبخت کا تم سے زیادہ گردش میں ہے جو 5 روپے کے لیے سڑک پہ بیٹھا ہے دھوپ میں، بدبخت وہ اپنے ستارے کو نہیں نکال سکا، تیرے ستارے کو پکڑ کے لے آئے گا، پکڑ کر لے۔ کبھی بیٹھے ہیں طوطے کے آگے، جی میری قسمت کا حال طوطا بتائے، ایسا کوئی جاہل انسان دے، کبھی چڑیا بتا دی۔ اچھا اب انگریزوں نے خود مشین بنا دی ہے، وزن کرو قسمت کا حال بھی پوچھ لو، لوہا بتا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اب تو ایسی مشینیں ہیں نا جی کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے وزن کریں، وہ آپ کا وزن بتائے گی، ہائٹ بتائے گی، قد کتنا ہے، وزن کتنا ہے، آپ میں کولیسٹرول کتنا ہے، آپ میں فیٹ کتنا ہے، آپ میں کیلوریز کتنا ہے اور کتنی ہونی چاہیے، نارمل کتنی ہے، زائد کتنی ہے، کم کتنی ہے، اس کی ورزش کیا ہے، کیا جو کچھ اس میں فیڈ ہے کمپیوٹر میں وہ بتا رہے ہیں۔ کون سا کوئی علم غیب ہے یا کمال ہے؟ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، جی مہربانی کرو میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، ذرا فال نکالو۔ وہ مولوی کو اپنی بیوی کا پتہ نہیں، تیرا بیٹا ڈھونڈ کے لے آئے، اس کو اپنی بیوی کا پتہ نہیں، گھر بیٹھی ہے کسی کے ساتھ چلی گئی، تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ کے مولوی صاحب لے آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خدا کا خوف کرو، اتنا بد عقیدہ تو ہندو کا بھی نہیں تھا، اتنا ڈھیلے ڈھالے عقیدے تو ہندوؤں کے بھی نہیں ہیں، ظالموں کے، اتنے بد عقیدہ تو کافر بھی نہیں ہے، انگریز بھی نہیں ہے، تم کیا مسلمان ہو کہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، بس اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور دعا کے بغیر کیا کہہ سکتے؟ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ ایک ہی پانی ہے لیکن ہم نے دیکھو کھجوروں کی کیسے قسمیں بنائی ہے، ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ اس کے فرماتی ہیں کہ اس پہ غور کرو کہ ان پھلوں میں الدقل بالکل یعنی بے قیمت، فارسی بھی ہے، حلو بھی ہے، حامد بھی ہے۔ وقال حسن غریب، اے حاضر اختلاف اشکالیہ والوانیہ وتومیہ وروایہ وراتیہ وظہاریہ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو غور کرو کہ ٹکڑا زمین کا ایک ہے، پانی ایک ہے، اس میں کہیں گلاب کھلا ہے، کہیں یاسمین ہے، کہیں چنبیلی ہے، اور ہر پھول کا رنگ الگ ہے، پتا الگ ہے، شکل الگ ہے، خوشبو الگ ہے۔ یہ کس نے اس کے اندر پیدا کیا ہے؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا فِي غَایَةِ الْحَلَاوَةِ، اور دیکھو کہ ہم نے پھل پیدا کیے ہیں، ایک جگہ انار دیکھو تو بے انتہا میٹھا ہے، دوسری جگہ انار دیکھو تو بے انتہا کھٹا ہے، آدمی منہ کو بھی نہیں لگا سکتا،
اور رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ بندہ دیکھ کے جناب حیران ہو جائے، لیکن منہ کو لگاؤ ایسے معلوم ہوگا کہ وہ توبہ یہ اتنا کھٹا ہے بھائی، اور بعض اتنا میٹھا ہے کہ شاد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آدھا بغایت ودا افس و آدھا عذب، اور یہ دیکھو یہ گرم ہے، یہ دیکھو یہ میٹھا ٹھنڈا ہے، وہذا جمع ہذا وہذا ثم يستحيل الى طعم آخر باذن الله تعالى وهذا اصفر وهذا احمر وهذا ابيض وهذا اسود وهذا ازرق۔ اللہ نے فرمایا یہ پھل دیکھو، کوئی پیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اس کے بعد ادرک ہے۔ وكذلك الزهورات، اور اسی طرح تم پھولوں پہ غور کرو، ما انا كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، چیزیں هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط وفي ذلك آيات لمن كان باعيا وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد۔ یہ ساری آیتیں جو ہیں دلالت کر رہی ہیں اس خالق کے مختار پر کہ وہ قادر و مختار ہیں، جیسے چاہے پیدا کریں، جیسے چاہے تدبیر فرمائیں۔ فلہذا قال تبارک و تعالی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں میری توحید کی عقل والوں کے لیے۔ اس لیے علماء نے لکھا جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو سجدہ کرے، معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک وہ بے عقل ہے۔ عقل والا ہوتا تو خدا کی توحید مانتا، چاہے دنیا کے امور میں کتنا عقل ہو، لیکن اگر خدا سے غافل ہے تو بے عقل ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کو سمجھنے والے وہ ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اہل توحید سے بنا، ہمیں حضور پاک کی محبت و غلامی نصیب فرما، صحابہ اولیاء اللہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمیں ادب نصیب فرما۔ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے حرم میں جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ یاد رکھو عورتوں کو نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جب خود امام مسجد نبی میں امام خود محمد الرسول اللہ تھے تو حضور پاک سے کون شان والا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا عورتیں گھر نماز پڑھیں تو افضل ہے، تو لہذا جب حضور کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں افضل ہے تو اب تو اور یقینی افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑنا حدیث میں ثابت نہیں، صرف مقام ملتزم ہے، یعنی حجر اسود سے لے کر اور اللہ کے کعبے کے دروازے تک، یہ درمیان میں جو ٹکڑا ہے وہاں سینہ لگانا، ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ اگر عصر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اس کی ادا کرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے 2 رکعت پڑھے۔ حالت احرام میں تھا، اس کے بیگ میں عطر کی شیشی تھی، ہاتھ لگا کھل گئی، خوشبو لگی تو فوراً دھو ڈالے۔ اگر اس نے نہیں دھو ڈالا اور وہ خوشبو عضو کامل پہ لگ گئی، یعنی پورے ہاتھ پہ یا دونوں ہاتھوں پہ یا پورے چہرے پہ، تو پھر اس کو دم دینی ہوگی۔ اور اگر اس نے کھل گئی ایک طرف بیگ رکھ دیا، جا کے فوراً دھو ڈالا، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں۔ لوگ عمرے پہ یہاں آتے ہیں، ان کو مکہ شریف میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر اگر اللہ کے گھر میں طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اصل عمرہ وہ ہے جو آپ نے اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ لیکن احناف و شوافع کے نزدیک عمرہ اور کرے تو جائز ہے، منع نہیں، لیکن سب سے افضل جو ہے وہ کثرت طواف ہے۔ بل یطوفوا بالبیت العتیق۔
نے ٹیلی فون پہ غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، ہو گئی۔ اللہ کے بندے، طلاق ہر کوئی غصے میں دیتا ہے، کبھی کسی نے محبت میں بھی دی ہے طلاق؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کہیں گے غصے میں تو رستہ نکل آئے گا اور مولوی کہے گا کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے بندے، طلاق جب بھی کوئی دے گا تو غصے میں دے گا۔ یہ کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ آج مجھے تم سے بڑا پیار آ رہا ہے اور محبت میں ہدیہ ہے، طلاق قبول فرما لیجیے؟ کوئی عقل ہے بنا؟ جب بھی طلاق ہوگی میرے بھائی، جھگڑے میں ہوگی، غصے میں ہوگی، ناراضگی میں ہوگی۔ اور طلاق ایسی بلا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اس لفظ کو کبھی زبان پہ نہ لایا کرو۔ طلاق ایسی بلا ہے، حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ یہ ایسی بلا ہے کہ مذاق بھی کرو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ مانگنا ثابت نہیں۔ اگر کوئی آدمی قبرستان میں جائے، بالکل ان کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا ہی تو ہے السلام علیکم۔ یہ کیا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، یہ دعا ہی تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاخر۔ اب دعا ہاتھ اٹھا کے مانگے یا ویسے مانگے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا بھی ثابت ہے، اور دعا میں ہاتھ کو چہرے پہ ملنا بھی ثابت ہے اور بغیر چہرے پہ لگائے ہوئے چھوڑ دینا بھی ثابت ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، کوئی آدمی تین دعائیں مانگتے ہیں، کوئی ضد میں ایک بھی نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ یہ تو جھگڑے والی بات ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا مانگو، اللہ کا حکم ہے کہ مانگو مجھ سے، ہر وقت مانگو۔ سال پہلے حج کیا تھا، بال کٹوائے تھے، اب عمرہ کیا ہے تو گردن کے نیچے صرف 3 دفعہ بال کینچی سے کٹوائے، یعنی وہی 10 سال والے کافی ہیں جو پہلے آپ نے کٹوائے تھے۔ انا للہ۔ اب جناب آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم طواف شروع کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ چومتے ہیں، چومنے کی ضرورت نہیں، بس اشارہ کافی ہے۔ اگر ہاتھ حجر اسود کو لگ جائے تو چوم لے، اگر نہ لگے تو پھر چومنے کی ضرورت نہیں۔ آذان کے بعد جو دعا ہے وہ سنت ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وبعث مقاما محمودا، یہ سنت ہے۔ لیکن یہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگیں جائز ہے اور بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگیں جائز۔ دعا میں میرا بھائی اصل دعا ہے دل سے، باقی ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، اور حضور نے کبھی کبھی اتنے ہاتھ بھی اٹھائے کہ بغلوں کی سپیری بھی نظر آ گئی، اور ہاتھ نہ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اس لیے لڑے جھگڑے نہ کرو، کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، کبھی منہ پہ لگا لیا کبھی نہ لگایا، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ یہ لڑائی کے مسئلے ہے نہیں، مسلمانوں نے بلا وجہ لڑائی بنا دی ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں رمل رہ گیا یا کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہے اور التبا کندھا نکالنا بھی ہے، لیکن 3 چکروں میں بھول گیا، اب کوئی ضرورت نہیں۔ حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، ہاں بالکل ختم ہو گئی، لیکن جب حلق کرا لیا چادریں باندھے رکھو، چادروں سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ احرام سے فارغ ہو گئے، اب آپ خط بنائیں، ناخن کٹائیں، جو مرضی کریں۔ اگر کوئی آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ ماں اور والد کو حج پہ بلا سکے، تو اگر ماں باپ غریب ہیں حج فرضی نہیں، بلانا ضروری نہیں، نہ یہ شریعت کہتی ہے کہ لازم بیٹا قرضے لے کر والدین کو حج پڑھائے۔ اگر اللہ ہمت دے الحمدللہ، نہ دے الحمدللہ، عمرے پہ بلا سکتے ہو عمرے پہ بلا لو، یہ تو تمہاری ہمت پہ ہے، شریعت تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہوں کوئی منع نہیں، آپ اب مدینہ جائیں گے واپس آئیں گے لازماً عمرہ کریں گے،
ویسے بھی نفلی عبادت ہے، جتنی کرو گے ثواب ہے، نہ کرو تو ضروری نہیں۔ میرے رشتہ دار جو زندہ ہیں، اگر انہوں نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو، پھر تو کرو۔